آپ نے فرمایا یہ خاتون اس کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ جنت میں نہیں جائے گی، اس کے اعمال اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ محلوں میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے دیہاتوں میں خوشحالی آتی ہے، برکتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس دور کے اندر ہم نے بڑی محنت کی کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ اعمال جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، حج کرتا ہو، اور جو اللہ رب العزت کے اوامر ہیں ان کو پورا کرتا ہو، جو نواہی ہیں ان سے بچتا ہو، فرائض کو پورا کرتا ہو، ممنوعات سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کے اندر بنیادی طور پر جو ایک کمزوری پائی جاتی ہے وہ اخلاقی طور پر پائی جاتی ہے کہ ہمارے جو اخلاق ہیں، ہمارا کردار، ہمارا برتاؤ، ہم کیسے رسپانس کرتے ہیں، ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، ہمارا رویہ، اس کے اوپر بہت کمزوری ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہماری معاشرت ٹھیک نہیں ہوگی، ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہوں گے، ناظرین، اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خاتون ہے، وہ بہت عبادت گزار ہے، نیکوکار ہے، لیکن اس کا جو برتاؤ ہے، اس کا جو رویہ ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ برا ہے، اس کا رویہ ٹھیک نہیں، برتاؤ ٹھیک نہیں اس کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا یہ خاتون اس کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ جنت میں نہیں جائے گی، اس کے اعمال اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتے، کیونکہ اس کا رویہ پڑوسی کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ ایک خاتون ہے جس کے اعمال کمزور ہیں، عبادات میں کمزوری ہے، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کا رویہ بہت اچھا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ، تو حضور نے فرمایا یہ خاتون جنت کے اندر جائے گی۔ ناظرین، اس سے بات پتہ چلی کہ ہمارے جو رویے ہیں ان رویوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، دیکھو بستیوں کے اندر جو خوشحالی آتی ہے، علاقوں میں، بستیوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، وہ تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے کردار کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارا غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور بے گھر لوگوں کو گھر دینا، ان سب چیزوں کی وجہ سے تمہارے محلوں میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے دیہاتوں میں خوشحالی آتی ہے، برکتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، آپ اس کا موازنہ کر لیں، غیر مسلم ممالک جو خاص طور پہ جو یورپ کے ممالک ہیں اور مسلمان ممالک، ہمارے ملکوں کے اندر مساجد بہت زیادہ، مراکز بہت زیادہ، تبلیغ کا کام بہت زیادہ، ربیع الاول کے اندر جو جلسے اور جلوس ہیں وہ بہت بڑے بڑے، محرم کے اندر بڑے بڑے جلوس، مجلسیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ مدارس، حفاظ، حجاج اور عمرہ کرنے والے، یہ سارے آپ کو کثیر تعداد میں ملیں گے، لیکن اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور خوشحالی نظر نہیں آتی۔
تو اما عائشہ، میں پڑھ رہا تھا تو میں نے جب اس کال کو پڑھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کال کو، تو ناظرین مجھے پورا اس کال کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ حقیقت پہ مبنی یہ کال ہے کہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، خوشحالیاں اللہ تعالیٰ وہاں دیتا ہے جہاں پر انصاف ہو، جہاں پر عدل ہو، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں، جہاں پر ظلم نہ ہوتا ہو، جہاں پر جو ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے جو کمزور طبقہ ہے اس کمزور طبقے کے ساتھ جب تک حسن سلوک سے لوگ پیش نہ آئیں۔ آپ دیکھ لیں یہاں پر ایز اے اسٹیٹ کے بے روزگار ہیں، بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے، بے گھر ہیں، گھر ملتا ہے، ہاؤسنگ بینیفٹ ملتے ہیں، ہاؤسنگ الاؤنس ملتے ہیں، آپ جو ہے وہ آپ کو چائلڈ ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے، چائلڈ بینیفٹ، پتہ نہیں کیا کیا، آپ ڈسیبل ہیں اور ڈسیبلٹی الاؤنس ملتا ہے۔ اگرچہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈھونگ رچاتے ہیں ڈسیبلٹی کے، ڈسیبل ہوتے نہیں ہیں، وہ ڈسیبل نہیں ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں، ناٹک کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور اس دھوکے کے ذریعے سے تھوڑا سا پیسہ کماتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں پھر وہ کہیں کہ جی ہماری زندگی میں برکت ہو، تو ان کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہمارے ملکوں کا حال دیکھ لیں کہ وہاں بھی برکت نہیں ہے، یہاں کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ تو لہذا ناظرین، جب تک کہ ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم جو ہے اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتحت مدینہ باخلاق، کہ حضور نے مدینہ کو فتح کر لیا اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ آپ کے ایک شاگرد، آپ کے ایک صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر شہزادے، اور جب وہ جاتے ہیں مدینہ منورہ میں تو اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اگلے سال 1 سال کے اندر آتے ہیں اور 72 اور لوگوں کو لے کر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے، 72 لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے بیعت عقبہ ثانیہ میں۔ تو لہذا اس کے اندر 72 مرد تھے اور 3 عورتیں تھیں، کچھ 75 لوگ۔ تو لہذا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ لیکن 2 شہر ہیں جو بنیاد بنے، ایک تو جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، مکہ المکرمہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قائم کیا، للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری عالمین کے لیے رحمت بنایا، ہدایت کا ذریعہ بنایا، وہ ہے مکہ المکرمہ۔ اور دوسرا ہے مدینہ منورہ، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اپنا قیام وہاں پہ کیا، اور ایک شہر میں پیدائش ہوئی اور دوسرے شہر کے اندر انتقال ہوا۔ ایک میں آپ کی جائے پیدائش ہے اور ایک میں آپ کی کا مزار مبارک ہے۔ اب یہ دونوں شہر بڑے اہم ہیں مسلمانوں کے لیے، اور یہ دونوں شہر ناظرین تلوار کے ذریعے سے فتح نہیں ہوئے، دونوں شہروں کے لیے جنگ نہیں کرنی پڑی۔ فتح مکہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بغیر جنگ کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ جب مکہ کی فتح کا دن تھا، جب آپ داخل ہو رہے تھے، تو یہ وہی شہر تھا جس شہر کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد ہوتا تھا، ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ یہ وہی شہر ہے جس شہر پہ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھیکتی ریت کے اوپر، انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا۔ یہ وہی شہر ہے جہاں پہ شہید اول اور مسلمانوں کی پہلی شہیدہ خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی شرمگاہ میں پرچھی مار کر ان کو جو ہے شہید کیا گیا۔ یہ وہی شہر ہے جہاں پہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخالف سمت پر اونٹوں کو باندھ کر ان کے اعضاء کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیا گیا۔ یہ وہی شہر ہے مکہ جہاں سے صحابہ کرام کو بے دخل کیا گیا، جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ ناظرین، اگر میں مکہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ہوئے تھے، ان مظالم کا اگر سلسلہ شروع کروں، تذکرہ شروع کروں، تو پورا پروگرام اس میں چلا جائے، تو وہ جذبات لے کر صحابہ کرام مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، نوجوان صحابہ، اور اسی جذبات کے اندر کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن جو ہے وہ بدلے کا دن ہے۔ یہ ملحم، لحم کہتے ہیں عربی زبان کے اندر گوشت کو، اور جو گوشت کی دکان ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ملحم، جہاں پر گوشت ٹکڑے کیا جاتا ہے
جہاں پر گوشت فروخت کیا جاتا ہے. تو الیوم یوم الملحمہ کہ آج کا دن جو ہے گوشت کو ٹکڑے کرنے کا دن ہے، یعنی بدلہ لینے کا دن ہے. جیسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نعرہ پہنچا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ کہ آج کا دن جو ہے وہ بدلے کا دن نہیں بلکہ آج کا دن جو ہے وہ رحم کا دن ہے، معافی کا دن ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے ناظرین، تو آپ نے مکہ والے سے پوچھا ماذا تقولون کہ آج تم لوگ کیا کہتے ہو، وما تظنون آج تمہارا کیا گمان ہے میرے بارے میں. تو انہوں نے کہا جی آپ تو ہمارے بھائی ہیں، ابن العم ہیں، ابن الاخ ہیں، ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں، ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، آپ تو ہمارے رشتہ دار ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا کہ ان کے بھائیوں نے تو ان کو ایک اندھے کنویں کے اندر پھینک دیا مرنے کے لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا. تو آج کے دن میں بھی تم سب کو معاف کرتا ہوں، انتم الطلقاء کہ تم سب کے سب جو ہے آج تم آزاد ہو. لا تثریب علیکم اليوم کہ آج کے دن تم پر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے. ناظرین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ آپ کے اخلاق کی بدولت آپ دیکھیں ہندہ جو حضرت حمزہ کی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلہ ہے جس نے وحشی کو تیار کیا تھا، اور وہ ہندہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء کو چبایا تھا، مسلح کیا تھا، آپ کے جگر کو دل کو نکال کر چبایا تھا. اور جب وہ دیکھتی ہے کہ حضرت ابو سفیان جب ان کے شوہر اسلام لے آتے ہیں تو جب وہ گھر میں آتے ہیں تو ہندہ کو پتہ چلتا ہے، تو ہندہ ان کو اپنے شوہر کو پکڑتی ہے گریبان سے اور زمین پر گرا کے ان کے سینے میں بیٹھ کے کہتی ہے کہ تم کیسے مکہ کے سردار ہو کہ آج تم نے بغیر لڑے جو ہے وہ مکہ ان کے حوالے کر دیا، تم بزدل ہو، اور ان کو باتیں سناتی ہے. تو لہذا ناظرین حضرت ابو سفیان کہتے ہیں ہندہ کو کہ جو منظر میں دیکھ کر آ رہا ہوں اگر آج تم بھی وہ منظر دیکھ لو تو تم بھی جو ہے وہ رہ نہ سکو. تو ناظرین وہ غصے کے اندر تھی، رات کے وقت ہوتا ہے رات کا، اور مکہ کے اندر عام طور پر جو بادشاہ ہیں حکمران سلاطین جب کسی شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها اذلہ کہ بادشاہوں کا دستور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ شہروں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. عام طور پر یہ دستور ہے. لیکن ہندہ کیا منظر دیکھتی ہے اپنے گھر سے کہ آج بیت اللہ کے اندر کوئی جشن نہیں بنایا جا رہا، کوئی ناچ گانا نہیں ہو رہا، کوئی قتل و غارت گری لوٹ مار کا بازار گرم نہیں ہے، عورتوں کی اور بچوں کی چیخنے کی آواز نہیں آ رہی کہ عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے اور جو ہے لوٹ مار ہو رہی ہے. وہاں وہ منظر دیکھتی ہے کہ صحابہ کرام کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی مکہ کا طواف کر رہا ہے، اور گڑ گڑا کر رو رو کر صحابہ جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں. آتا ہے ناظرین صبح ہوتی ہے، ہندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتی ہے اور رات کو اپنے شوہر کو تانے مار رہی تھی، اور صبح حضور کے دربار میں پہنچتی ہے اور پہنچ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتی ہوں. اور ہندہ کو حضور نے فرمایا کہ تم آپ کبھی میرے سامنے مت آنا، کیونکہ آپ کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی. آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. تو ہندہ نے کہا کہ پوچھا کہ بھئی ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ کل تک تو اتنی بڑی دشمن تھی اور آج تیرا دل اتنا موم ہو گیا، نرم ہو گیا، تو یہ کیسا کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا کہ رات کو میں نے جو منظر بیت اللہ کے اندر مکہ کے اندر دیکھا ہے یہ منظر جو ہے وہ سچوں کا ہی ہو سکتا ہے، جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا. اور یہ جو منظر میں نے رات کو دیکھا ہے اس منظر نے میرے دل کے اندر وہ اثر کیا کہ آپ سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو لہذا ناظرین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ آپ نے اپنے اخلاق عالیہ سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا اور لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا. ایک بہت بڑے یہودی عالم ہیں حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مدینہ منورہ کے اندر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے
تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو کوئی ایک وفد آ گیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت نہیں ہے. تو حضرت زید یہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اے محمد، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اگر تم کہو تو میں تمہیں 80 درہم دے دیتا ہوں اور فلاں باغ کی جب کھجوریں تیار ہو جائیں وہ تم مجھے دے دینا، یا جب تک وہ کھجوریں نہ دو تو تم میرے پیسے واپس کر دینا، یعنی گروی کے طور پہ فلاں رکھوا دو. حضور نے کہا کہ تم فلاں باغ کی اتنی شرط نہ لگاؤ، کیونکہ وہ متعین نہ کرو، کیونکہ پتہ نہیں اتنی کھجوریں ہوں گی نہیں ہوں گی. ہاں یہ ہے کہ بھئی میں اس کو گروی رکھ دیتا ہوں. اور حضور نے وہ پیسے لے کر اس قافلے والوں کی مدد کر دی، ضرورت مند لوگوں کی مدد کر دی. ناظرین، ابھی کچھ ٹائم باقی تھا، حضور نے پیسے دینے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا. تو حضرت زید نے اپنے وقت سے پہلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضرت عمر بھی ساتھ تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا کہ اے اولاد مطلب، تم لوگوں کا طریقہ یہی ہے کہ تم ادھار لیتے ہو، پیسے نہیں دیتے، اور تم ٹال مٹول سے کام لیتے ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ابھی تو وقت نہیں آیا، تو وقت تو ابھی باقی ہے. تو انہوں نے اور بدتمیزی کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو یہیں قتل کر دوں. ان کے اوپر غصہ کیا. حضور نے کہا نہیں عمر، چھوڑ دو ان کو. ایک تو ہم نے قرض لیا ہے اور اس کا حق ہے کہ یہ مطالبہ کرے، اگرچہ اس کا مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، وقت سے پہلے کر رہا ہے، لیکن چھوڑ دو اس کو. اور کہا ہے عمر لے جاؤ اور لے جا کر جو ہے اس کا قرض اس کو واپس کرو، اور 20 سا جو ہے کھجوریں ایکسٹرا دے دینا اس کو. تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 20 سا ایکسٹرا کس بات کی؟ کہا کہ وہ اس بات کی کہ جو تم نے ان کو دھمکایا ہے. تو لہذا جب وہ گئے جا کے حضرت زید کو ان کا جو ادھار لیا ہوئی رقم تھی وہ واپس کی اور 20 سا کھجوریں بھی دے دی. تو انہوں نے کہا بھئی یہ کس بات کی؟ کہا کہ یہ اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں نے جو تمہیں خوف زدہ کیا ہے، جو تمہیں ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، اس کے عوض میں یہ تمہیں دینے کے لیے کہا. اس نے کہا، حضرت زید نے کہا عمر، میں پہلے دن ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ چکا تھا اور مجھے پکا یقین تھا کہ یہ سچے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور میں نے ان کے اندر ساری ان کی صفات جو انبیاء کی صفات ہوتی ہیں وہ ساری صفات ان میں تھیں. صرف 2 چیزیں میرے سامنے نہیں تھیں. ایک تو یہ کہ جب ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے اور ان کے ساتھ جب ترش رویہ اختیار کیا جائے تو ان کا ریئیکشن کیسے ہوگا. تو میں نے دیکھا حضور نے تو بڑا کاملی سافٹلی کوئی ایسا ریئیکٹ نہیں کیا، تو یہ نشانی بھی پوری ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ جو جتنا نبیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اتنے ہی حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو بدتمیزی میں نے کی اور مجھ سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا، مجھے ایکسٹرا کھجوریں بھی دی. تو لہذا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور جا کر کلمہ پڑھ لیا. دیکھیں ناظرین، یہ ہے اخلاق عالیہ، یہ ہے کردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا. دیکھیں صحابہ کرام کا بڑا، میں ابھی وقت کم ہے، میں آپ کو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کے پڑوس کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، اور اس یہودی نے کیا کیا کہ اپنا جو بیت الخلا تھا اس کا جو نالا تھا وہ ان کے گھر کے اندر نکال دیا اور سارا گند ان کے گھر کے اندر پھینکتا تھا. اور وہ یہودی جو ہے کہتا تھا ایک نہ ایک دن تو یہ تنگ ہوں گے، ان کو پریشان کرتا تھا. تو وہ پریشان نہ ہو، ایک دن جو ہے وہ اس سے ملے. تو ملنے کے بعد یہودی نے کہا، پوچھا کہ یار یہ تو بڑے پریشان ہوئے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ یار وہ کچھ دن سے جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو گند ہے وہ لگتا ہے کہ پورا میرے گھر میں نہیں گر رہا، وہ تمہارے گھر کے اندر بھی گر رہا ہے، تو اس کو ٹھیک کر لو، پورا میں ہی صاف کر دیا کروں گا اور تمہارے گھر کا بھی میں آ کے صاف کر دیتا ہوں. ناظرین وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ میں ان کو تکلیف دے رہا ہوں، میں ان کو اذیت دے رہا ہوں، اور یہ ان کا حسن سلوک کیسا ہے. تو لہذا اس نے کہا کہ جس نبی کے ماننے والے ایسے ہوں گے تو وہ خود نبی کتنی اعلیٰ شان والا ہوگا. تو وہ مسلمان ہو گیا. تو لہذا ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے رہیں گے، بزرگان دین کے، اولیاء کرام کے، اور جو ہے وہ ہمارے اکابرین کے، ہم خود کتنا اس کے اوپر عمل کریں گے؟ یعنی ہمارا خود کا جو کردار ہے، ہمارا جو اخلاق ہے وہ کب بہتر ہوگا، اس کو ہم کب صحیح کریں گے؟